السلام علیکم۔ یونس اور اس کا نالائق بیٹا اور نایاب گھوڑوں کی داستان۔ ایک گاؤں میں یونس نامی ایک محنتی مگر غریب کسان رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، بڑا بیٹا حسن، دوسرا راجو اور سب سے چھوٹا آصف۔ حسن اور راجو شادی شدہ تھے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش و خرم رہتے تھے، لیکن آصف وہ کسی کام کا نہ تھا، نہ ذمہ داری، نہ شوق، نہ کوئی سلیقہ۔ گاؤں والے اسے ناکام، نکما اور نالائق کہہ کر پکارتے تھے، مگر یونس کا دل ہمیشہ اسی پر آتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شاید آصف ایک دن سنبھل جائے۔ ایک دن یونس نے خوشی سے اپنی بیوی سے کہا، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس بار فصل بہت اچھی ہوئی ہے، جب بیچیں گے تو قرض بھی اتر جائے گا اور کچھ رقم بچ بھی جائے گی۔ تینوں بیٹوں نے بہت محنت کی ہے، لگتا ہے آصف بھی اب سمجھدار ہو گیا ہے۔ اسی وقت آصف اندر آیا اور بولا، ابا جان، زمیندار صاحب آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب فصل بیچیں تو سب سے پہلے ان کا قرض واپس کرنا۔ یونس نے نرمی سے کہا، ہاں بیٹا، میں یہی بات تمہاری ماں سے کر رہا تھا، صبح ہم دونوں فصل بیچنے جائیں گے۔ آصف خوش ہوا۔ تینوں بھائیوں نے مل کر پوری فصل کاٹی، بوریوں میں بھری اور رات کو آرام کرنے لگے۔ صبح یونس اور آصف بیل گاڑی پر بوریوں کو لاد کر منڈی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر باپ بیٹا خوش گپیوں میں مصروف رہے، مگر منڈی پہنچ کر پتہ چلا کہ آج ہڑتال ہے، منڈی بند تھی۔ تاجر باہر کھڑے تھے، سب نے کہا آج سودا نہیں ہوگا، کل ہوگا۔ اسی رات آصف نے یونس سے کہا، ابا جان، آپ گھر چلے جائیں، میں یہاں ہوں، میں فصل کا خیال رکھوں گا۔ یونس مان گیا۔ گھر پہنچ کر یونس نے بتایا کہ منڈی بند ہے۔ اتنے میں آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں، بارش تیز ہو گئی۔ یونس کی بیوی گھبرا کر بولی، یونس، آصف اکیلا رہ گیا، کہیں فصل خراب نہ ہو جائے۔ یونس اور حسن فوراً منڈی پہنچے۔ آصف گہری نیند میں سو رہا تھا اور بارش نے پوری کپاس کی فصل تباہ کر دی تھی۔ یونس تڑپ اٹھا، میں نے پہلی بار تجھ پر بھروسہ کیا تھا آصف، اور تو سو گیا، پوری محنت برباد ہو گئی۔ حسن بھی بول اٹھا، ابا جان، میں نے کہا تھا نا، اسے ساتھ نہ لے جائیں۔ آصف شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ اگلے دن زمیندار آیا اور سختی سے بولا، یونس، کل تک میرا قرض واپس کر دو ورنہ انجام برا ہوگا۔ یونس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ حسن اور راجو اپنے گھروں میں بیٹھ کر سوچنے لگے، کہیں قرض ہم پر نہ پڑ جائے، بہتر ہے ہم الگ ہو جائیں۔ یوں دونوں اپنے باپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ یونس ٹوٹ گیا، اسے لگا جیسے زندگی ختم ہو گئی۔ غم سے نڈھال یونس رسی لے کر کھیتوں میں گیا اور درخت سے لٹکنے لگا۔ اتنے میں آصف اور گاؤں والا پہنچ گیا اور اسے بچا لیا۔ یونس نے روتے ہوئے کہا، میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں قرض کیسے دوں، میں جینے سے تھک چکا ہوں۔ آصف نے یونس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، ابا جان، آپ مجھے نالائق کہتے تھے، لیکن آج کے بعد میں دن رات محنت کروں گا، میں قرض بھی اتاروں گا، عزت بھی واپس لاؤں گا، بس آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ باپ بیٹا ایک دوسرے سے لپٹ کر رو پڑے۔ زمیندار کو یونس کی حالت کا علم ہوا تو وہ نرم پڑ گیا۔ یونس، میں تمہیں 6 ماہ کی مہلت دیتا ہوں، دوبارہ فصل بو دو۔ یونس نے شکر ادا کیا۔ باپ بیٹے نے دوبارہ زمین تیار کی اور محنت شروع کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا، کوئی رات کو فصل چر جاتا ہے۔ آصف پہرا دینے لگا۔ رات کو ایک حسین سفید گھوڑی آئی۔ آصف نے چھلانگ لگا کر اسے قابو کر لیا۔ گھوڑی بولی، مجھے آزاد کر دو، 3 دن تک میری خدمت کرو، پھر میں تمہیں انعام دوں گی۔ 3 دن بعد گھوڑی نے 3 بچے جنم دیے، 2 بڑے اور ایک بہت ننھا سا کھلونے جیسا۔ گھوڑی نے کہا، بڑے بچوں کو بادشاہ کو بیچ دینا،
لیکن ننھے کو کبھی نہ بیچنا، یہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ ہفتوں بعد گھوڑے بڑے ہو گئے۔ ایک دن حسن اور راجو چھپ کر آئے اور بڑے گھوڑے چرا کر لے گئے۔ ننھا گھوڑا بولا، چلو ہم انہیں پکڑتے ہیں۔ وہ بجلی کی رفتار سے دوڑا اور دونوں بھائیوں کو پکڑ لیا۔ میلے میں بادشاہ کے آدمیوں نے گھوڑے دیکھے اور بادشاہ نے فوراً خرید لیے، مگر گھوڑے آصف کے بغیر جانے کو تیار نہ تھے۔ بادشاہ نے کہا، آج سے تم ہمارے محل میں رہو گے۔ یونس کا قرض اتر گیا۔ آصف محل میں عزت والا بن گیا۔ محل کا حاکم حسد کرنے لگا اور بادشاہ سے شکایت کی، آصف بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا ہے۔ بادشاہ نے آصف کو حکم دیا، 3 دن میں سنہری ہرن پکڑ کر لاؤ ورنہ موت۔ ننھے گھوڑے نے ترکیب دی۔ آصف نے جال لگا کر ہرن پکڑ لیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ حاکم نے پھر سازش کی۔ بادشاہ نے آصف کو حکم دیا، 6 دن میں سمندر کے کنارے والی راجکماری لے آؤ۔ آصف نے ننھے گھوڑے کی مدد سے راجکماری کو پکڑ لیا۔ راجکماری آصف کی نرمی دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو گئی۔ بادشاہ نے راجکماری سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا۔ راجکماری نے کہا، اگر آپ اتنے ہی جوان ہیں جتنا آپ کا دل ہے تو بکری کے دودھ میں 1 منٹ ڈبکی لگا کر دکھائیں۔ بڑی دیگ میں دودھ بھرا گیا۔ بادشاہ نے چھلانگ لگائی۔ 1 منٹ بعد باہر آیا تو جیسے کا تیسا، بلکہ اور بھی بدصورت۔ راجکماری نے آئینہ دکھایا۔ بادشاہ شرمندہ ہوا۔ عدالت میں سب ہنسنے لگے۔ بادشاہ کی رسوائی پوری سلطنت میں پھیل گئی۔ آخر کار بادشاہ نے تخت چھوڑا۔ راجکماری نے آصف سے کہا، تم نے میرا ساتھ دیا، تم ہی اس سلطنت کے حقدار ہو۔ یوں آصف بادشاہ بنا۔ ننھا گھوڑا ہمیشہ اس کے ساتھ رہا۔ یونس کے گھر خوشیوں کا سورج دوبارہ طلوع ہو گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملا کہ ایک نالائق شخص اگر یہ ارادہ کر لے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کا، محنت کرنے کا، تو اللہ اس کو اجر ضرور دیتا ہے۔ دوسرے جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کے عوض دنیا و آخرت میں اس کو ضرور اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے اور اس کے ہر راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔